تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے، اور رمضان میں تہجد اور بھی لاڈلا ہو جاتا ہے اور نصیب کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہیں۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد محبت کی عبادت ہے، تہجد ہر درد کی راحت ہے۔ اگر تم تہجد کو پہنچ جاؤ تو سمجھو تمہاری مانگی دعاؤں کی قبولیت پکی ہے۔ اگر تمہاری رد ہونی ہوتی دعائیں تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا، کیونکہ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تو تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے ہی رکھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا مالک اور رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے اور میں اس کو بخش دوں؟ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیروں میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا ہو تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی گی، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اللہ کو اپنا دوست بنا لو۔ رمضان میں تہجد پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تہجد ان دعاؤں پہ بھی کن فیکون کی مہر لگا دیتا ہے جو بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تہجد کے سجدوں سے نصیب بدل جاتا ہے۔ جب دل میں خیال لانے والا اللہ ہے تو مقدر میں بھی وہی لکھے گا۔ جب آزمائش دینے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالے گا بھی وہی۔ جس نے آج تمہیں صبر کرنا سکھا دیا ہے تو صبر کا انعام بھی دے گا وہی۔ جس نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو دعا قبول کرے گا بھی وہی۔ جس نے تہجد کا سجدہ نصیب کیا ہے تو نصیب کو 4 چاند لگائے گا بھی وہی۔ جس نے تمہارے نصیب لکھے ہیں تو دعا سے تمہارے نصیب کو بدلے گا بھی وہی۔ جس نے لاکھ دشواریوں کے باوجود تمہارے دل سے دعا کا خیال نکلنے نہیں دیا تو اس دعا پر کن کی مہر لگائے گا بھی وہی۔ تم ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ اب بہت قریب ہے۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ کبھی بھی دعا رد نہیں کرتا۔
اللہ جانتا ہے کہ تم کب سے جھولی پھیلائے اس کو منا رہے ہو۔ تہجد میں بہنے والا تمہارا ہر آنسو اللہ سے تمہاری دعاؤں پر کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا ایسا رنگ ادا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ کو تمہاری من پسند چیز سے تمہیں آزمانا بے وجہ تو نہیں ہے۔ تہجد میں اچانک سے آنکھ کا کھل جانا بے وجہ تو نہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ بے وجہ تو نہیں۔ وہ دیکھتا ہے تمہیں درد کے مارے جب تم اس کا نام پکارتے ہو۔ وہ دیکھتا ہے تمہیں یقین کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے۔ بس اللہ سے نا امید مت ہونا۔ اس رمضان اپنے رب کو منا لو، اپنی من پسند چیز کو اللہ سے مانگ لو، کیونکہ وہی دے سکتا ہے اور وہ تمہیں ضرور دے گا۔ انتظار کرنا مشکل ہے نا، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ تہجد بہت ہی لاڈلی عبادت ہے، کیونکہ سورہ ضحیٰ میں اللہ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اس کو پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیری نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے۔ صبر آسان نہیں ہوتا لیکن صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر میں ہر دم آنسو بہانے پڑتے ہیں، تنہا رہ جانے پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے، تانے سن کر بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر میں روتی آنکھوں سے مسکرانا پڑتا ہے، صبر میں اللہ سے لگائی گئی امید کی آس میں رونا پڑتا ہے۔ ہر یقین رکھنے والا صبر کرتا ہے، کیونکہ یقین رکھنے والے جانتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔